الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مفتی صاحب سے ایک مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا فرماتے ہیں علماء مفتیان شرع اس مسئلہ کے بارے میں کہ کیا عورتیں جمعہ و عیدین کی نمازیں اور 5 وقت کی فرض نمازیں اور تراویح کی نماز مسجد میں مردوں کی جماعت کے ساتھ ادا کر سکتی ہیں، نیز مردوں کی جماعت کے بعد مسجد میں اپنی الگ جماعت کروا سکتی ہیں یا نہیں؟ اور یہ مسئلہ بڑا عام ہے آج کل نا رمضان المبارک ہے نا، تو اس حوالے سے بھی ہماری عورتیں جاتی ہیں مساجد میں نا، تو اس کا جواب مفتیان کرام کی طرف سے کیا ہے کہ عورتوں کے لیے کسی نماز میں جماعت کی حاضری جائز نہیں، مسجد میں ہو یا ہال میں، چاہے دن کی نماز ہو یا رات کی، جمعہ ہو یا عیدین یا صلاۃ التسبیح اور عام نوافل کی جماعت، خواہ وہ عورتیں جوان ہوں یا بوڑھیاں ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ان کو مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت تھی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کی حالت کو دیکھا تو ان کو مسجد میں آنے سے منع فرما دیا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس کے بارے میں عرض کی گئی کہ جی حضرت عمر فاروق نے تو منع کر دی ہے، تو اما جان آپ نے فرمایا اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے جو ان عورتوں میں ظاہر ہوا ہے تو آپ ضرور ان کو منع فرما دیتے، یعنی کہ اگر یہ حالت عورتوں کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع فرما دیتے، اگرچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات پاک میں عورتوں کا مسجد میں جانا یہ جائز تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد میں اس کو منع فرما دیا۔ نیز عورتیں مردوں کی جماعت کے اوقات کے علاوہ بھی اپنی نماز کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہو سکتی، چاہے وہ اکیلے نماز پڑھے یا کوئی اور عورت ان کی امامت کرائے۔ اب دیکھیں مسجد میں عورت نماز کے لیے نہیں جا سکتی، نماز کے لیے مسجد میں عورت نہیں جا سکتی ہے، تو بازار میں جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی، اللہ اکبر۔ کہ عورت کی امامت مطلقاً مکروہ تحریمی ہے، مطلب عورت امامت نہیں کروا سکتی ہے، اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے، فرض کی جماعت ہو یا نفل کی، مسجد میں ہو یا گھر میں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ فرض کی جماعت مسنونہ واجبہ کی ادائیگی کے لیے جب مسجد میں جانا منع ہے تو اپنی جماعت کروانے کے لیے کہ جو مشروع و جائز ہی نہیں اس کی ادائیگی کے لیے جانا کیوں کر جائز ہوگا؟ ضرور اس صورت میں صرف ممانعت نہیں بلکہ ناجائز و گناہ کا حکم ہوگا۔ اس سے کیا مسئلہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ عورتیں جو ہیں یہ نہ تو مسجد میں نماز کے لیے جا سکتی ہیں اور نہ ہی علیحدہ اپنی جماعت کروا سکتی ہیں۔ آج کل صلاۃ و تسبیح پڑھاتی ہیں نا عورتیں، ہے نا، آپس میں گھر میں بھی پڑھاتی ہیں، تو نفل ہو چاہے فرض ہو کوئی بھی نماز ہو عورت جو ہے وہ امامت نہیں کروا سکتی، امامت کروائی کی تو اس کی امامت مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی یعنی کہ جو حرام کی قریب قریب کام پہنچتا ہو اس کو مکروہ تحریمی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب یہاں پر ایک مسئلہ بہت اہم وہ یہ واضح ہوا کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات پاک میں موجود تھے، ان پر عمل کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں ان مسائل کو منسوخ کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر نماز تراویح،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں ظاہری حیات پاک میں تراویح جو ہے وہ 8 رکعت پڑھی جاتی تھی، اور یہ احادیث کے اندر موجود ہے، 8 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن بعد میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب مبارک دور آیا تو آپ نے 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی یا پڑھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ سمجھ آ گئی بات کی؟ اب احناف جو ہے وہ یہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھتے ہیں، اور دوسرے جو ہیں وہ 8 رکعت پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر وہ 8 رکعت پڑھتے ہیں تو ان کا موقف یہ ہے کہ سنت 8 رکعت ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ سنت 8 رکعت ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے آگے کیوں بڑھتے ہو؟ جب حضور نے 8 پڑھائی تھی تو تم 20 کیوں پڑھتے ہو؟ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، سنت یہی ہے کہ 8 رکعت، اور ہم 20 پڑھتے ہیں۔ اگر ہم پر فتویٰ لگ رہا ہے نا تو ہم سے پہلے یہ فتویٰ لگنا چاہیے حضرت عمر فاروق پر۔ سمجھ آ گئی کہ حضرت عمر فاروق نے 20 کیوں پڑھائی یا پڑھانے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا؟ ان کو نہیں پتا تھا کہ سنت 8 ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں 20 پڑھی جاتی تھیں تو وہ بھی جائز ہے۔ کیوں؟ اگر ہم 20 پڑھ رہے ہیں تو یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں ہے۔ اگر کوئی 20 نہیں پڑھ رہا تو وہ غلط کر رہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، کہ میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ سمجھ آ گئی؟ تو 8 پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مناسب سمجھا تو آپ نے 8 کی بجائے 20 پڑھائی یا 20 کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم 20 پڑھ رہے ہیں تو ہم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے فتوے پر عمل کر رہے ہیں، ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ تو اگر ان کی سنت پر عمل ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک پر عمل ہو رہا ہے۔ اور جو 20 نہیں پڑھ رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حضور کی حدیث پر عمل نہیں کر رہے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اس پر عمل کرنا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ہے، بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں تھے لیکن اب وہ ختم کر دیے گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح عورتوں کا مساجد کے اندر جانا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور میں جائز تھا، لیکن بعد میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے منع فرما دی، اور پھر ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس بات کی تائید فرمائی کہ جس طرح کا ماحول ہو چکا ہے، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس وقت موجود ہوتے بظاہر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع فرما دیتے عورتوں کو کیا وہ اپنے گھروں سے نہ نکلے، ٹھیک ہے نا جی۔ جزاک اللہ خیر، ٹھیک ہے بھائی۔